کہ چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیا مطلب؟ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایک شخص بیمار ہے اور اس کی وجہ سے یہ بیماری فلاں کو لگی، اور اس طرح ان لوگوں کا ذہن تھا، اور بیمار کے قریب نہیں آتے تھے، بھاگتے تھے۔ کسی کی بیماری از خود کسی کو لگ جانا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو لگ جائے گی، نہیں ہوگا تو ضروری نہیں کہ کسی سے کسی کو لگے۔ لہٰذا یہ تمہارا وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، میں اس کو رد کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم نے اونٹ رکھے ہیں، اونٹوں کے ریوڑ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک اونٹ خارشی ہے اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی وہ خارش لگی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو لگی ہے، اور آپ فرماتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس پہلے اونٹ نے پچھلوں کو خارش لگائی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ پہلے کو کس نے لگائی ہے؟ جس ذات نے پہلے کو لگائی تھی اسی کا حکم ہوا ہے تو دوسرے کو لگی، وہ نہ چاہتا تو کبھی بھی نہ ہوتا۔ لہذا یہ نظریہ رکھنا کہ کسی کی بیماری کسی کو لگتی ہے، اسے کہتے ہیں چھوت چھات کی، کسی کو بیٹھے، چھوئے، ملے، اس سے اس کو لگ گئی، فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا طیارۃ، اور وہ لوگ پرندوں سے شگون لیتے، پرندے سے فال نکالتے تھے اور اس سے اپنے لیے نتیجہ نکالتے، فرمایا اس فال کا بھی یہ جو تم شگون لیتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مثلا کسی نے سفر کرنا ہے، آیا یہ سفر اسے کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ سفر اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا یا نہیں؟ اور آج ہی کے دن یہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے وہ لوگ ایک کام کرتے تھے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس میں اچھائی ہے یا برائی، ایک پرندہ لیتے اور پرندوں کو یوں فضا میں اڑاتے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا کہہ دیتے کہ یہ سفر بہت اچھا ہوگا، اگر وہ بائیں طرف چل پڑتا کہتے ہیں یہ سفر اچھا نہیں ہے، اس میں نقصان ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو شگون تم لے رہے ہو، پرندے کے ذریعے فال نکال رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خیر اور شر من جانب اللہ ہوتی ہے، پرندے کو کیا پتہ ہے کہ آگے کیا ہے؟ وہ تو اپنی مرضی سے کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے۔ ان لوگوں کے اس عقیدے کو بھی رد کیے۔ ولا ہامہ، اور اس قوم کے دل دماغ میں یہ بات تھی کہ الو منحوس ہوتا ہے، اس کا گھر میں آنا، اوپر سے گزر جانا، یہ خیر نہیں ہوتی۔ آپ نے اس چیز کا بھی رد کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ الو کی نحوست کا عقیدہ اسلام اس چیز کا رد کرتا ہے، وہ ایک پرندہ ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، کسی کی ذات میں کوئی نحوست سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ولا سفرا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، فرمایا اس سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اور آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو رد کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ اتنا منحوس مہینہ ہے کہ اس میں نکاح شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سفر کے مہینے میں کیے۔
اور آپ نے اپنے عمل سے یہ کام کر کے ان لوگوں کے اس نظریے کو رد کر دیے کہ میں ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا، یہ تمہاری جاہلیت کے دور کی پیداوار چیزیں ہیں جو دل دماغ میں تم نے بٹھا دی، اور پھر اس شادی میں برکت بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، گھر بھی بسا، اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ یہ صرف چلتی ہوئی باتیں ہیں جو آ رہی ہیں، ان کا اللہ اور اس کے رسول کے دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کا معنی ہے خالی ہونا، اور عرب لوگوں میں یہ رواج تھا جاہلیت سے بھی کہ 4 مہینوں میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور ایک رجب کا ہے۔ جتنی لڑائیاں ہو رہی ہوتی، جنگیں، وہ سب رک جاتی تھیں جب ذوالقعدہ کا چاند نکلتا۔ تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 3 مہینوں میں پورے عرب میں لڑائی بند ہو جاتی، لوگ نکلتے، کاروبار کرتے، سفر کرتے، تجارتی منڈیوں میں جاتے، ان کو پتہ ہے لڑائی نہیں ہونی۔ لیکن جو ہی محرم ختم ہوا، سفر شروع ہوا، ساتھ ہی لڑائی کا آغاز ہوا۔ جو جنگ چل رہی ہوتی قبیلوں کے درمیان، وہ پھر شروع ہو جاتی۔ تو اس کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب 3 مہینے تک وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے، جنگ اور قتال ختم ہو گیا، واپس گھروں کو آ گئے، اور اپنی مرضی سے باہر جاتے آتے پھر اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہی محرم ختم ہوا، سفر کا چاند طلوع ہوا، تو فوراً تمام مرد گھروں سے نکل کے لڑائیوں میں، میدانوں میں چلے جاتے، تو ان کے گھر خالی ہو جاتے، اب وہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے اس کو سفر المکان بھی لغت میں کہا گیا ہے کہ مکان خالی ہو گیا۔ وہ لوگ کہتے تھے سفر المکان، مکان خالی ہو گئے، کہ اب مرد گھروں میں نہیں ہیں، لوگ گھروں سے باہر ہیں۔ اس لیے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ لڑائیوں کے لیے نکلے اور مکان خالی ہوئے، تو سفر خالی ہونے کو کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ اور لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ سفر میں شادی کی جائے، کاروبار کیا جائے، کوئی خوشی کا کام کیا جائے تو وہ سفر ہو جاتا ہے۔ اسلام اس چیز کو رد کرتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سفر ایک زمانہ ہے، مہینے کا نام ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی منٹ، کوئی سال اپنی ذات میں منحوس نہیں، وہ باقی دنوں کی طرح اور وقتوں کی طرح ایک وقت اور دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے، یہ اللہ کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی وہ ایسی بات کرتا ہے یا کام جس سے میں خوش نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا ہے کہ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، او جی وقت بہت خراب آ گئے، اج تہاڑ بہت منحوس ہے، اس طرح کے الفاظ فرمایا۔ زمانے کو گالیاں دیتا ہے اور زمانے کو برا بلا کہتا ہے آدم کا بیٹا۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں اللہ خود زمانے کو بنانے اور لے کر آنے والا ہوں۔ تو جب وہ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں تو مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ وہ بات کر کے مجھ اللہ کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہے۔ بِيَدِ الْأَمْرِ، اس لیے کہ کائنات کے تمام کام تو میرے ہاتھ میں، زمانے کا کیا اختیار ہے؟ اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو تو میں پلٹا دیتا ہوں، کبھی رات آ گئی، کبھی دن آ گئی، کبھی اچھائی ہے، کبھی برائی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری، کبھی عروج، کبھی زوال، یہ پلٹا تو میں دیتا ہوں۔ اس میں مہینے اور دن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں
قرآن کریم سورہ شورا میں ایک اعلان کر رہے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تمہیں مصیبت ملتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں مہینے، دن اور سال اور سفر کا کوئی تعلق نہیں۔ الٹا کام کیا تو الٹا نتیجہ ملے گا، اچھا کیا تو اچھا رزلٹ آئے گا، اور جس کو جس دن برا ہو گیا اس نے اس دن اور اس مہینے کو برا کہہ دیا، جبکہ غلطی تو اپنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں نے جو کیا۔ ظاہر بات ہے انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا، اگر وہ آم کا درخت لگائے تو اس کے ساتھ تربوز تو نہیں لگے گا، جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ تو فرمایا جو تم کر رہے ہو زبان سے، ہاتھوں سے، نظر سے، اپنی نیت سے، وہی پھل تمہیں ملتا ہے، اب اس کی آؤٹ پٹ وہی ہے۔ اور جب تمہیں تمہارے برے عمل کا برا نتیجہ سر پہ چڑھتا ہے تو پھر تم گالیاں دیتے ہو دن اور زمانے اور مہینے کو کہ جی زمانہ بڑا خراب ہے، مہینہ بڑا خراب ہے، آج کا دن بڑا منحوس ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت تیری اس بات سے کہ اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں اور اپنا سارا ملبہ دوسرے پہ ڈال دیا، حالانکہ مہینے بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں۔ اس لیے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ جاہلیت کے لوگوں کا وہم تھا، اور کل جب وہ سارے بھاگ جائیں گے تو پھر اب وظیفہ بھی پڑھو تو حاصل تو کچھ نہیں ہونا۔ آپ تو ہجرت کر جو دوسرے ملک میں جہاں لوگ آپ کو جانتے نہ ہوں کہ یہ کتنا پاپی ہے، اور وہاں پھر اچھے بن جاؤ تو پھر ہو سکتا ہے کوئی راستہ بنے، ورنہ نہیں بنے گا۔ بڑے لوگ اپنے کردار کی وجہ سے تباہ ہو گئے اور رزق ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور وہ کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، کسی نے کچھ کیا۔ یہ جادو آپ نے خود کیا ہوا اپنے اوپر۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، دیکھیں قرآن پاک کس طرح تشخیص کرتا ہے، بیماری کو کیسے پکڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو کیا ہے نا، یہ مصیبت اس وجہ سے تمہارے اوپر آئی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ کہتا ہے جو تم کر رہے ہوتے ہو بسا اوقات بہت سارے لوگوں کو میں معاف بھی کر دیتا ہوں کہ چلو تمہیں موقع دیتے ہیں اور پھر بھی تمہارے لیے راستہ ہم بنا دیتے ہیں، لیکن انسان بعض سمجھ جاتے ہیں اور بعض اس کو اپنی چلاکی اور اپنی تعریفیں کر کر کے میں نے یہ کیا وہ، ایک وقت آتا ہے کہ ہم شکنجہ اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کرو اپنی چلاکی۔ نبی کریم علیہ السلام کی کامیاب تجارت کے پیچھے آپ کا ایک کردار تھا۔ سیدہ خدیجہ نے غلام ساتھ چھوڑا کہ ان کو چیک کرنا ہے یہ بندہ کیسا ہے، اور آپ نے ابھی اعلان نبوت کیے ہی نہیں ہے، اور پورے عرب میں سب سے بہترین نام بحیثیت تاجر آپ کا تھا، عمر 25 سال، اور بڑے بڑے تاجروں کو آپ نے پچھاڑ دیا، کیونکہ آپ نے زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، آپ نے دھوکہ نہیں دیا، آپ نے ملاوٹ نہیں کی، آپ نے کاروبار میں کبھی قسمیں نہیں اٹھائیں، آپ نے کبھی بھی کسی بندے کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی، بس جو ہے وہ بولے اور جو طے ہو گیا اس پہ پیرا دے دیے، اور پھر امانت دیانت کے تقاضوں کے مطابق چلے۔ اور بس آپ کے اس کردار نے عرب کے بڑے بڑے مالداروں کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ یہ شخص ہمارے مال کا امین بھی ہوگا اور ہم اسی پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت خدیجہ بیوہ تھی اور انہوں نے آپ ہی پر اعتماد اور ٹرسٹ کیا، لیکن آپ کو آزمایا، اپنا بندہ ساتھ چھوڑا کہ چیک کرنا ہے یہ بندہ کرتا کیا ہے، اور جب اس نے آ کے واپس ایک نمبر رپورٹ پیش کی تو یہی وہ چیز تھی کہ حضرت خدیجہ آپ پر فدا ہوئی اور آپ کے ساتھ نکاح راضی کرنے کے لیے خود کھڑی ہو گئی کہ نکاح میں نے کرنا ہے، پیغام نکاح بھیجا، اور وہ جو تعلق تھا وہ رشتے میں تبدیل ہو گیا، اور پھر وہاں سے اللہ نے آپ کو اولاد بھی دی۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم یہ بات بتا رہے کہ زمانے کا، دن کا، وقت کا کوئی تعلق نحوست کے ساتھ نہیں، انسان کے اپنے کردار کا تعلق ہے۔ اپنے آپ کو بناؤ تاکہ تم دنیا کے اندر معاشرے میں ایک مقام حاصل کر سکو۔ اسی طرح دوسری بات عرض کرنی ہے
کہ ایک تو سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھ رہے ہیں، اس لیے سفر میں نکاح شادیاں کرنی چاہیے۔ ابھی دیکھنا ربیع الاول شروع ہوگا تو دھڑا دھڑ شادیوں کے کارڈ شروع ہو جائیں گے، جیسے کوئی تالا لگا تھا اور کسی نے دروازہ کھول دیا اور دولہے دول نکل آئے سارے۔ سفر میں، محرم میں کہتے ہیں نہیں یہ کام بالکل نہیں کرنا، جبکہ پورے سال کے کسی بھی دن نکاح اور شادی اسلام میں منع نہیں ہے۔ شوال کے مہینے کو عرب کے لوگ جاہلیت میں منحوس سمجھتے تھے کہ اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، نقصان ہوتا ہے، وہ گھر اجڑ جاتا ہے، بستا نہیں ہے۔ اور شوال کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کے بعد جو آتا ہے۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شوال کے مہینے میں شادی کبھی نہ کریں، جب بھی شادی کریں گے گھر اجڑے گا، بسے گا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اس عمل کا، بات کا اپنے عمل اور کردار سے رد کیا۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں تزوجنی رسول اللہ فی شوال وبنا بی فی شوال فأی نساء رسول اللہ کان احظى عنده، کہا کہ سنو کان احظى عنده منی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سنو میرے ساتھ اللہ کے رسول نے نکاح کیا، شادی کی شوال کے مہینے میں، اور میری رخصتی بھی 3 سال بعد شوال کے مہینے میں ہوئی۔ شوال میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ رخصتی کریں، شوال ہی میں نکاح کیا اور شوال ہی میں رخصتی ہوئی۔ پھر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی کی تمام بیویوں میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو اللہ کے رسول کے نزدیک مرتبہ اور مقام رکھتی تھی۔ تو اگر اس مہینے میں شادی منحوس ہوتی تو اپنے خامند کی نظروں میں گر جاتی، جبکہ مجھ سے بڑا مرتبہ تمام بیویوں کو اللہ کے نبی کی نگاہ میں کسی کو نہیں ملا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ واضح کر کے بتا رہی ہیں کہ یہ نظریہ جو چلا آ رہا ہے شوال میں شادی نہ کرنے کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہم مسلمان ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو میں کہتا ہوں شوال میں ام المومنین سیدہ عائشہ سے نبی نے نکاح کر کے عرب کے لوگوں کی اس توہم پرستی کو اڑا دیا کہ شوال منحوس ہے شادی کے لحاظ سے۔ اور سفر المظفر میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح جناب علی المرتضیٰ سے کر کے سفر کے مہینے کے متعلق جو نحوست کا نظریہ ہے اس کا عمل کے ساتھ رد کر دیا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا ولا سفرا، کہ سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چونکہ ابھی سفر آ رہے 3 دن بعد، تو ہمیں پہلے سے یہ ذہن بنا لینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جاہل، او جی سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ پورے سال میں سب سے زیادہ نحوست اس مہینے میں پڑتی ہے، اور بالخصوص وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو آخری بدھ ہے، سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے، اس میں تو 360 بلائیں اور مصیبتیں آسمان سے زمین پہ آتی ہیں، جو پورے سال میں اتنی مصیبتیں کسی دن نہیں آتی۔ اب انہوں نے سفر کے آخری بدھ کے متعلق یہ نظریہ رکھا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سفر کے جو پہلے 13 مہینے ہیں نا، یہ بہت منحوس ہیں، اور اس کو ہماری زبان میں 13 تیزی کہتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ بڑے منحوس دن ہیں۔ کیسے؟ یہ جاہلیت کے دور کا نظریہ ہے۔ میں نے ابھی بتایا ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، ان 3 مہینوں میں لڑائیاں تو ہو نہیں رہی، حرمت والا مہینہ ہے اور رک کے سارے گھروں میں ہے۔ اب یک دم جب وہ ریلوں کے ریلے نکلے محرم کے گزرنے کے بعد سفر میں، تو شروع میں ہفتہ 2 تو تباہی نکل گئی، لڑائی، قتل، قتال، مرد قتل ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سفر بڑا منحوس ہے۔ تو منحوس تو ان کا اپنا عمل ہے۔ اور حضرت امی عائشہ کی جو روایت شوال میں نکاح کی میں نے ذکر کی، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ یہ ساری معتبر ترین کتابوں کی احادیث ہیں اور درجہ اول کی صحیح احادیث ہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ جی جناب آخری بدھ میں 360 بلائیں اور مصیبتیں سفر کے آخری بدھ میں آسمانوں سے اترتی ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں 4 رکعت نماز چاشت کے ٹائم نفل آپ پڑھیں 1 سلام کے ساتھ،
یعنی 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنے. اور نماز کا طریقہ کیا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 17 مرتبہ سورۃ الکوثر، 15 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک دفعہ آخری 2 سورتیں پڑھیں. اب جب سلام پھیر لیں، اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورہ یوسف کے 3 رکوع کی آیت ہے، یہ 360 دفعہ پڑھیں. اور اس کے بعد ایک درود شریف خود بنایا ہوا ہے جو کہیں کسی حدیث میں نہیں، اور اس کا نام رکھا ہے جوہرۃ الکمال، کہ یہ درود شریف اس کے بعد پڑھ لیں. اور اس کے بعد آخر میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ پڑھ کے دعا کریں، اور دعا کر کے روٹی حلوہ جو پکایا غریبوں کو دے دیں. اب وہ جو 360 مصیبتیں اتری ہیں نا، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ جو 360 مصیبتیں اس دن اترنے کا نظریہ ہے، اس کی بھی حقیقت کوئی نہیں، یہ جھوٹ ہے. اور دوسری بات، یہ جو نماز کا طریقہ بنایا ہوا ہے، یہ بھی اپنے پاس سے بنایا ہے، قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے. دنیا کے کسی سنی تو چھوڑے، شیعہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے. یہ بس ایسے ہی ہے، چلا ہوا ہے، یہ نماز ایسے پڑھے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لکھا ہوا کہاں ہے؟ یہ عبادت ہے تو یہ تو اللہ کے نبی نے بتائی ہوگی، صحابہ نے بتایا ہوگا، رسول اللہ نے کیا ہوگا. آپ کوئی ایک حدیث ہمیں دکھا دیں، کوئی سنت کا حوالہ. 4 فقہی اماموں کی فقہ چھپی ہوئی ہے، اس میں کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے، وہ آپ ہمیں دکھا دیں. کہیں بھی نہیں ہے. بس جاہل لوگ ٹاپو ٹاپ لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. درود شریف بھی اپنے پاس سے خود سیگے بنا کے ایجاد کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں بس یہ کر لو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. بے شک پورا سال فراڈ کرو، شراب پیو، زنا کرو، جوا کھیلو، کچھ بھی نہیں ہوگا، مصیبتیں ٹل گئی ہیں. اس لیے یہ سب واہیات باتیں ہیں، اور جاہل لوگ ان باتوں کو لے لیتے ہیں اور حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا جو اصل چیز ہے اس طرف رخ نہیں کرتے. اور اسی طرح پھر آخری بت کے متعلق ایک قوم مسلمانوں کی اب ایسی ہے، پہلے بھی جاہل تھے لیکن اب جو زیادہ جہالت بڑھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا اور ہمارے خطوں میں بھی ہوتا ہے کہ جی آخری بدھ کو ہم خوشی منائیں گے. کس چیز کی؟ کہ ہم چوری بنائیں گے، چوری، کہیں مٹھائی بانٹیں گے، کہیں چنے بھون کے کریں گے، اپنی اپنی روایتیں. اور اس دن سیر و تفریح کے لیے ہم نکلیں گے، خاوند بیوی مرد عورتیں بچے سیر کرنے کے لیے نکلیں گھروں سے. یہ آخری بدھ ہے اور اس کو سیر بدھ بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ جی اصل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بہت بیمار تھے اور اس آخری بدھ کو آپ کو صحت ملی، اور آپ جب صحیح ہوئے تو آپ باہر نکلے سیر و تفریح کے لیے. اس لیے ہمیں حضور سے محبت ہے اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے، یہ لکھا ہوا کہاں ہے کہ رسول اللہ اس تاریخ کو شفا یاب ہوئے؟ بلکہ میں عرض کرتا ہوں، سنیں، نبی کریم علیہ السلام کی جو وفات ہوئی یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. کس کو ہوئی؟ اونچا بولو. 12 وفات آپ سنتے تھے نا شروع سے، 12 وفات یعنی 12 تاریخ کو وفات ہوئی ہے. تو ربیع الاول کب ہے؟ سفر کے بعد. سفر کے بعد. اب ربیع الاول کی 12 تاریخ، اور رسول اللہ جس سال فوت ہوئے اس سال جو سفر تھا نا، سفر کا مہینہ، وہ 29 کا تھا. تو 14 دن رسول اللہ بیمار رہے، 14ویں دن آپ کا جنازہ اٹھا. 12 دن تو ربیع الاول کے کر لیں، سفر کی 29 13واں دن ہو گیا، اور سفر کی 28 کو بدھ تھا اور یہ 14واں دن ہے. تو بدھ کے دن تو رسول اللہ بیمار ہوئے، صحت یاب کہاں ہوئے؟ تمام سیرت کی کتابیں آپ اٹھائیں کہ رسول اللہ 14 دن بیمار رہے اور 14ویں دن جنازہ اٹھ گیا. بہت شدید بیمار ہوئے اور یہ بیماری آپ کی موت کا ذریعہ بنی. اور آپ کی بیماری کا آغاز کب ہوا؟ 28 سفر بدھ کے دن. تو جب نبی اس تاریخ کو بیمار ہوئے اور بسترے سے اٹھ نہ سکے اور پھر کچھ وقت میں مسجد تک آئے، پھر وہ ہمت بھی ختم. اور آخری وقت کی جو نمازیں ہیں 17 وہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھائیں. اور چونکہ آپ علیہ السلام نے ایک قوم کو شعور دیا، آپ نے جزیرہ عرب کو فتح کیا، اور آپ کی آمد سے یہود و نصارہ کو بہت تکالیف تھی کہ آپ کے آنے کے بعد ہمارے ملک فتح ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں. اور جب آپ بیمار ہوئے تو سب سے زیادہ خوشی یہودیوں کو ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ پر قاتلانہ حملے بھی کیے اور زہر بھی دیا.
اور مسجد زرار منافقوں سے بنوائی آپ پر قتل کا حملہ کرنے کے لیے، جنگیں کی، لوگوں کو تیار کیا کہ ان کو قتل کرو۔ تو اب تو وہ چاہتے تھے کہ یہ شخص کسی طرح مرے اور ہماری جان چھوٹے۔ اور بدھ کے دن 28 صفر کو جو آخری بدھ تھا، رسول اللہ اس دن اس بیماری کا آغاز ہوئے اور بیمار ہوئے، اور دن بدن بیماری بڑھی اور 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ تو ظاہر بات ہے یہ بدھ مسلمانوں کے لیے پریشانی کا دن تھا اور یہودیوں کے لیے خوشی کا دن تھا، اور یہی بیماری چونکہ موت کا ذریعہ بنی، لہٰذا اس بدھ کو یہودیوں نے اپنے حق میں خیر سمجھا کہ یہ بڑے کمال کا دن ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ان سے جان چھوٹی، انہوں نے جشن منائے اور انہوں نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ اور آج جاہل بندہ کیا کہہ رہے، جس کو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ قرآن کا، نہ سنت کا، نہ فقہ کا، نہ محدثین کی باتوں کا، او جی رسول اللہ اس تاریخ کو صحیح ہوئے صحت جاب، اس لیے ہم اس میں مٹھائی بانٹتے ہیں اور چوریاں بناتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ کوئی کتاب لو، کسی میں نہیں ہے، بلکہ سب میں یہی ہے کہ اس دن رسول اللہ بیمار ہوئے اور پھر اسی بیماری میں چلتے چلتے آپ کا جنازہ اٹھا۔ تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لیے تو یہ اچھی خبر نہیں تھی، تو مسلمان کیوں مٹھائیاں بانٹیں گے؟ مٹھائیاں تو دشمن بانٹیں گے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے آخری بدھ کو چوری، روزہ بھی نام رکھا ہے اور چوری بھی ڈالی ہوئی ہے کہ یہ کرنی ہے اور یہ بڑے ثواب کی چیز ہے، یہ بدعت ہے، یاد رکھنا۔ اور اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو اس میں رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کا عنصر ہے، نبی کے ساتھ عشق کا عنصر نہیں ہے۔ لیکن آج جتنا ماتم مسلمان کی عقل پہ کیا جائے وہ کم ہے کہ سب سے بڑی بات یہ جاہل ہے، اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، احادیث کی طرف توجہ نہیں کرتا، گانے، ڈرامے، فلمیں، ناول، دنیا کی سب واحد چیزیں، اخباروں کا بیان، سیاسی تجزیے، تبصرے، اس کو پتہ ہے۔ اگر نہیں پتہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نہیں پتہ، جو جدھر لگائے بس چل پڑا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی سفر آنے والا ہے، آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ من گھڑت نماز جو میں نے ابھی بتائی، آخری بدھ کے متعلق یہ نظریہ، 13 تیزی کا نظریہ، سفر کے منحوس ہونے کا نظریہ، اور اس میں شادی نہیں کرنی، بڑا وبال ہوگا، یہ ساری چیزیں میں نے کھل کر بیان کر دی آپ کے سامنے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہیں اور ہم ان کو ایمان اور اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں، جبکہ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ایک منٹ۔ آج کل واٹس ایپوں پہ، فیس بکوں پہ ایک حدیث چلائیں گے لوگ کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے یہ خوشخبری دی کہ سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ من گھڑت حدیث ہے، اس لیے مت کوئی اس کو آگے فارورڈ کرے ورنہ وہ گناہگار ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔